بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اسی اللہ ثابت کر رہے ہیں مختلف چیزوں سے۔ زمین و آسمان کا بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں اور اختلاف اللیل والنہار دن رات کے بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس اور وہ کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر، وما انزل اللہ من السماء من ماء اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، فاحیا به الارض بعد موتها پانی کے ذریعے سے زمین کو زندہ کیا زمین کے مردہ ہونے کے بعد، وبث فیہا اور پھر زمین میں اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا من کل دابہ ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح اور ہواؤں کا رخ اللہ موڑتے ہیں، والسحاب المسخر بین السماء والارض آسمان و زمین کے بیچ فرما بردار بن کر ہوائیں بادل چلتے ہیں، کام کرتے ہیں اپنا، لآیات ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے توحید کو ثابت کر رہے ہیں، مختلف چیزوں سے اللہ تعالیٰ توحید کو ثابت کر رہے ہیں۔ کیسا ثابت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ذرا سمجھو۔ نمبر 1، کائنات میں کوئی اس کی نظیر و شبیہ نہیں، نہ کوئی اس کا ہمسر اور برابر ہے، وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو واحد کہا جائے۔ پوری کائنات میں اللہ کے جیسا کون نہیں، اللہ کے سر کی مثال بتانے کے واسطے اللہ تعالیٰ کے جیسا کون بھی نہیں، اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتی لیس کمثلہ شیء، اس کی جیسی مثالش نہیں ہے دنیا کے اندر، مثال بیان کرنے کے لیے بھی۔ جب اس کے سر کی مثال نہیں ہے تو پھر اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے، تو پھر وہی اس کے لیول کا ہے، اس کے لیول کا کوئی نہیں ہے۔ جب اس کے لیول کا کوئی نہیں ہے مطلب کیا ہے؟ انچ عبادت کے لائق ہے، انچ ایک کہلانے کا لائق ہے۔ جب انہی ایک کہلانے کا لائق ہے تو پھر عبادت کا لائق بھی انہی 600۔ کائنات میں جب کوئی اس کی مثال نہیں ہے، اس کے سر کا نہیں ہے، اس کے برابر کا نہیں ہے، وہی ایک ہے تو پھر وہی ایک ذات عبادت کے لائق ہے۔ نمبر 2، وہ ایک ہے استحقاق عبادت میں، یعنی اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، عبادت کا لائق بھی وہی ہے۔ آگے نمبر 3، ذی اجزا نہیں ہے، اجزا وہ اعضاء سے پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ ایسا انسانوں کو اعضاء پارٹس ہے، ایسا اللہ تعالیٰ کو پارٹس نہیں ہے، نہ اس کا تجزیہ اور تقسیم ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اجزاء اسے پارٹس نہیں ہے الگ الگ کرنے کے واسطے۔ جب اب ایک بات سمجھو ذرا، کوئی بھی کسی کا بچہ، ہمارے باوانوں کے بچے بولے تو ان کا کچھ حصہ ہمارے اندر ہے، ان کے منی کے قطرہ وہ چینج ہوا، اللہ کی قدرت نے کام کیا تو اس خطرے سے ہمیں پیدا ہوئے، اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے ہمیں۔ تو ہمارے یہاں پیدا ہونے میں باپ کا ایک خطرہ ہے، ان کا ایک حصہ ہمارے اندر، مطلب کیا ہے؟ وہ منی کا خطرہ باپ کے پیٹ میں تھا، اللہ اسے نکالے، دوسرے جگہ رکھے، اسے بنائے اپنی قدرت سے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ منی کا خطرہ باپ کا ایک حصہ ہے، پارٹ ہوا، تو ہمیں بھی باپ کا ایک پارٹ ہوئی۔ ویسا اللہ تعالیٰ کسی کا پارٹ نہیں ہے، وہ ہے مطلب اس کا تجزیہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ، ہمیں اس کا پارٹ ہے، ہمیں ہمارے باپ کا ایک حصہ جز ہے، اس اللہ تعالیٰ کسی کا حصہ نہیں ہے۔ نمبر 4، وہ ایک ہے، یعنی اپنے وجود ازلی ابدی میں ایک ہے، سب سے پہلے سے۔ ازلی کا مطلب کیا ہے؟ کون بھی نہیں تھا تب سے اللہ ہے۔ ابدی کا مطلب کیا ہے؟ اب دنیا سب کچھ ہے، اب بھی اللہ ہے، اور کوئی نہیں رہیں گے تب بھی اللہ رہے گا۔ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، مطلب کیا ہے اس کا آسان الفاظ میں؟ ہمیشہ سے ہے، کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اللہ ہے، سب کچھ ہے اب بھی ہے،
اب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہوگا. اسی کو ازل، پہلے سے ازل ابد تک رہے گا اور ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اب یہ چیز، یہ صفت کسی کے اندر ہے کیا؟ کسی کے اندر نہیں ہے. جب یہ چیز ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جب یہ کسی انسان کے ساتھ یہ چیز فٹ نہیں ہو سکتی، وہ تو پھر انسان ہو کوئی اور چیز ہو، وہ معبود بننے کے لائق نہیں ہے، اس کی عبادت کرنے کے لائق نہیں ہے. یہ ہمیشہ سے رہنا، پہلے سے، سب سے پہلے سے اور سب کے ختم ہونے کے بعد بھی رہنا، یہ چیز جب کسی کے ساتھ سیٹ نہیں ہو سکتی ہے، فٹ نہیں ہو سکتی، تو پھر وہ چیز اور وہ ذات بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. اب یہ چیز کس کے لیے فٹ ہو سکتی ہے؟ اللہ کے لیے فٹ ہو سکتی ہے. جب یہ چیز ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ چیز اللہ کے لیے فٹ ہو سکتی ہے، تو پھر اللہ کی عبادت کے لائق ہے. نمبر 4 ہو گیا. آگے دیکھو آگے، واحد حقیقی ہونے پر تکوینی علامات و دلائل بتلائے گئے جن کو ہر عالم و جاہل سمجھ سکتا ہے. اب یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ بتائی ہیں، زمین، آسمان، رات، دن، یہ سب چیزیں، سمندروں میں کشتیوں کا چلنا، ان سب میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں، اپنی طاقت کو اللہ بتا رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں کہ میں یہ چیز سن کر. اب ایک ذرا بات سمجھو، جب یہ سب چیزوں کا، جب پیدا سب کو کرنے والا مالک، خالق پیدا کرنے والا مالک، سب کا اتھارٹی، اس اختیار اس کے پاس ہے، جب خالق ان ہے، مالک ان ہے، اختیار اس کے پاس ہے، جب یہ سب چیزیں اس کی ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی نہیں چاہیے. جب انسان کو اسی کو پیدا کر سکتا ہے، تو پھر یہ ان پیدا کیا کوئی انسان ہمیں مول لیتا کیا بولتی میں اس کا مالک بول کر. اب اس کا مالک کون ہے؟ چلو اس کا مالک ان ہے، سمجھنے کے لیے ہمیں بھی مالک کی 600، لیکن ہمیں ٹیمپروری مالک ہے، عارضی ملکیت اللہ ہم کو دیا ہے. تمہارے پین کے مالک تمہیں، تمہاری آواز کے تمہیں مالک، تمہارے فون کے تمہیں مالک، تمہاری گاڑی کے تمہیں مالک، بس ختم. تمہارے گھر کے مالک تمہیں بھی، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، چند دن کے لیے. اب اللہ تعالیٰ ویسا نہیں ہے، ہمیں مر گئے تو ہر چیز ہم کے مالک کون رہتی ہے؟ ہماری وارثہ رہتی. اللہ کے لیے ویسا نہیں ہے. ہمیں ہے تو بھی اللہ مالک ہے، وہ کس کا؟ ہمارا بھی مالک ہے، ہمارے پین کا بھی مالک ہے. ہمیں نہیں رہیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا مالک. اللہ تعالیٰ ہماری مر گئے تو روح کا پھر دوبارہ زندہ کرتا ہوں، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. ہمیں ٹیمپر والی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کا مالک ہے. تو جب اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے، سمجھ سکتے اس کے ذریعے سے بھی ہمیں، یہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ، تو پھر یہ کیسا بنا، یہ کہاں سے نکلا، کس کے ذریعے سے انسان پیدا کیا. اچھا انسان پیدا کیا، انسان کو کون پیدا کیا؟ اسے پیدا کرنے کی، اسے سیٹ فٹ کرنے کے لیے عقل کون دیا؟ اگر سوچیں گے تو انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے. جب انسان پیدا کر کو سمجھتا ہے، تیار کر کو، کہ میں اس کا مالک ہوں بول کر، میں اسے تیار کروں بول کر، جب انسان کو کون تیار کیے؟ اللہ تعالیٰ تیار کیے. کس سے تیار کیے؟ حقیقی میٹریل کیا ہے، اور پھر ایک ترتیب اللہ کیا بنائے. اگر اسے سوچیں گے، ایک انسان، اللہ تعالیٰ گندے قطرے سے، اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت اللہ انسان کو پیدا کیا ہے. انسان سوچ سکتا ہے کہ میں بھی اگر ایک گندے قطرے کو لے کر کیسے بنا سکتا ہوں. اگر ایک مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے، اگر کوئی انسان ایک منی کا خطرہ نکال کر فریج میں رکھ دیا، ایک ہے منی کا خطرہ نکلتا ہے انسان کے شرمگاہ سے، عورت کے رحم میں رہتا ہے. دیکھو عجیب بات، اللہ قرآن مجید کا اندر فرماتے ہیں سورۃ الدہر کے اندر، جمعہ کے دن سورہ دوسرے پڑھنا مسنون ہے، سورۃ السجدہ، سورۃ الدہر. تو اللہ سورۃ الدہر کے اندر فرماتے ہیں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ تم ذرا سمجھو، هل اتى، کیا انسان پر ایک زمانہ نہیں گزرا ایسا کہ انسان تذکرے کے قابل نہیں تھا، اس کا ذکر نہیں تھا. هل اتى على الانسان، انسان پر، کیا انسان پر نہیں گزرا ہے ایسا زمانہ؟ نہیں گزرا. کیا نہیں گزرا؟ حین من الدہر، ایسا زمانہ نہیں گزرا، لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان کا کوئی ذکر نہیں تھا، کوئی تذکر نہیں تھا انسان کا. اللہ فرماتے ہیں انسان نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں بے شک انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، منی کے قطرے سے پیدا کیا. امشاج، وہ بھڑک اڑتا ہے منی کا قطرہ، وہ معمول سے تو پھر منی کہاں نکلتی ہے، جوش میں ہوتا ہے انسان تو باہر نکلتا ہے اس کا صلب سے قطرہ. دیکھو انسان کی اللہ پیدائش کیسا کی اللہ بتاتے ہیں. نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اب اللہ فرماتے ہیں ہم انسان کو آزماتے ہیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو بنا دیا، راستہ اس کے سامنے دے دیا. اب وہ چاہے وہ اما شاکرن، وہ یا تو شکر گزار بندہ بنتا ہے فرمانبرداری کر کے، وہ اما کفورا، یا تو پھر وہ ناشکرہ بنتا ہے نافرمانی کر کے. اب اس کا اختیار ہے، وہ ان کو راستہ اختیار کرتا ہے، اس کی مرضی ہے وہ.
ہمیں اسے تیار کر دیے، راستہ اس کے سامنے تیار کر کے چھوڑ دیے، کتاب اس کے لیے نازل کر دی ہے، اور پڑھ کو سمجھ کو اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے یا پھر اپنی طرف سے زندگی گزارتا ہے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، آزماتے ہیں۔ اب دیکھو، اب جب ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی اللہ ہی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں۔ دیکھو، ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کو زمینوں کو بنانے والا اللہ تعالیٰ، یہ سب بات آگئی تھی پیچھے۔ واختلاف اللیل والنہار، راتوں اور دنوں کا بدلنا، مستقل مسلسل بدلتے رہتے ہیں، چند دن رات، تھوڑے گھنٹے رات، تھوڑے گھنٹے دن، ایسا۔ والفلک التی تجری، اور یہ کشتیاں چلتی ہیں، بوٹ، پڑوے سمندروں کے اندر، ایک پین ڈالے تو سوئی ڈال تو پڑتی نہیں پانی کے اندر، سمندر کے اندر، لیکن وہ ہزاروں لاکھوں من ٹن کا کشتی، وہ پڑوا لے کر جاتا ہے سامان، کیسا لے جاتا ہے؟ اب چکلے کا ایسا بنا کو رکھتی ہیں، پڑوے کے اچھا ویسا بنا کو رکھے تو پھر ہمیں بھی ایسا بنا کر رکھتی کچھ نہ کچھ، تو پھر وہ بھی رہنا نہیں رہتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ اچھا وہ جو کچھ چکلا بنے یا کچھ رکھے تو پھر اس کے ذریعے سے اسے ڈوبنے نہیں دیتا سکون بھائی۔ جب چکلا اللہ کی بنایا ہوا جھاڑ کا ہے تو پھر جھاڑ کو اٹھا کے ڈال اس کے اندر، کھڑتا کیا؟ دیکھو، ایک ترتیب سے انسان جب بنایا اسے تو پھر وہ کھڑتا ہے پانی کے اوپر۔ یہ کھڑنے میں اصل میں طاقت اللہ کی 600، ابھی وہ اس کے اندر انسانوں کے فائدے کی چیزیں لے کر وہ پڑوا جاتا رہتا ہے، ایک دوسرے ملکوں کا سفر کرتا ہے، انسانوں کے فائدے کی چیزیں لے کر جاتا رہتا ہے۔ بڑی آسانی ہے پڑوے کے سفر میں، اور پھر یہ بڑا سستا بھی ہوتا ہے۔ وما انزل اللہ من السماء، بات کل اس چیز کی تفصیل ہوئی تھی، پانی کی تفصیل کل ہوئی ہے، مفصل بڑی شاندار انداز میں تفصیل ہوئی ہے، اس کی کل تفصیل آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، لیکن اب انسان کیا کرتا ہے؟ اس پانی کو مار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، آسمان سے اللہ پانی کو اتارے اور اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، زمین کو زندہ کرتے ہیں، بعد موتها، اس کے مرنے کے بعد، جب زمین سکی پڑ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پانی کو برسا کر زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ انسان کی زندگی کا ذریعہ زمین ہے، زمین کی چیزیں ہیں۔ اب زمین سے پانی نکلا تو میں کھا پی کو زندہ رہنے کا، زمین سے کھانے کے پینے کی چیزیں نکلی تو ہم کھا پی کو زندہ رہتے ہیں، اسباب کے درجے میں وہ زمین کا ہے۔ لیکن انسان فلٹر پانی کے نام پر پانی کو انسان مار دیتا ہے دوا کے ذریعے سے، جبکہ اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے سے اللہ زندگی دیتے ہیں، زمین کو بھی، زمین پر رہنے والوں کو بھی، چاہے وہ جاندار ہو انسان ہو۔ لیکن انسان پانی کو، اس کے اصل اثر کو ختم کر دیتا ہے، اس کا نقصان بھی طبی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے کل بات آ گئی تھی۔ آگے دیکھو، تصریف الریاح، ہواؤں کو اللہ تعالیٰ موڑ دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں۔ ہواؤں کو اللہ کیسا پھیر دیتے ہیں؟ اب کشتیاں چلنا ہو تو بھی پانی کے اندر ہواؤں کے آس پاس اسٹیمر مشنری آ گئی ہے، لیکن پہلے زمانے میں ہوائیں چلتی تھی تو ہوائیں جیسا چلتی تھی، کشتیوں سے چلتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہواؤں پر ہے۔ کل بات آ گئی تھی تو علی رضی اللہ عنہ کا قول، سب سے بڑی چیزوں میں طاقتور چیزیں پہاڑ ہے، ہوا ہے، پانی ہے، ایک سے ایک چیزیں آگے طاقتور ہے۔ تو پانی طاقتور ہے، ہوا طاقتور ہے، تو پانی سے زیادہ طاقتور ہوا ہے، ہوا پانی کی اٹھا کے لے جاتی ہے۔ تو پانی پر دیکھو، اب دیکھو تصریف الریاح، ہواؤں کو اللہ تعالیٰ رخ موڑ دیتے ہیں۔ دیکھو ہوائیں کبھی کبھار وہ رحمت بھی ہوتی ہیں، ہوائیں کبھی کبھار وہ عذاب بھی ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور اسلام نے فرمایا ہوا رحمت بھی ہے، زحمت اور عذاب بھی ہے۔ وہ ہوا رحمت بھی لے کر آتی ہے، عذاب بھی لے کر آتی ہے۔ جب تم اس کو دیکھو تو اسے برا نہ کہو، اللہ نے اس کی خیر کا، جب اسے تم دیکھو تو کیا کہو؟ برا نہ کہو، بلکہ اللہ سے اس کے خیر کا سوال کرو، اس کے شر سے پناہ مانگو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہوا چلتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرماتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ اللہ میں اس ہوا کے ذریعے سے تیرا خیر کا سوال کرتا ہوں، اس کے اندر جو شر ہے اس کے شر سے تو بچا لے، سوال کرتا ہوں۔ وہ دعا ہے اس کے طرف۔ بادلوں کے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل کو میدان تیہ میں سایہ عطا فرمایا تھا۔ 40 سال تک بنی اسرائیل کو بغیر محنت کے اللہ ان کو سایہ دیا تھا، کھانے پینے کا انتظام کر رہا تھا میدان تیہ میں، بادل کے ذریعے سے۔
डायरेक्ट आसमान साया नहीं करता, आसमान डायरेक्ट पानी बरसाता नहीं, जरिया होता है बादल। बादल जमीन पर आता है, जमीन पर आकर पानी ले जाता है वो समंदरों के पास आकर, इसीलिए। वरना आसमान में क्या है, मेंढक का कप्पे का है आसमान के अंदर, अबर बादल ये जमीन पर आता है, आकर पानी, समंदर का पानी, नाली नदियों का पानी वो लेकर चले जाता है। फिर बादल डायरेक्ट आसमान से नहीं, आसमान के नीचे बादल होता है, बादल से पानी बरसता है। वरना अगर डायरेक्ट बादल से अगर पानी, आसमान से अगर पानी बरसेगा बगैर बादल के असर के, इसके जरिए के, तो फिर खतरे नहीं पड़ते। फिर वो बादल कितना बड़ा होते उतने बड़े खतरे पड़ जाते हैं, इतने बड़े खतरे पड़ते फिर हमें पानी से हमें फायदा नहीं उठा सकते, फिर हमारी बुर्दी निकलती, फिर हमें उससे फायदा नहीं उठा सकते। फिर इसलिए बीच में अल्लाह ताला फिल्टर कर को, या यूं समझो कि उसे टुकड़े टुकड़े कर को भेजने के लिए बीच में बादल है। और बादल पानी ले जाने का, नीचे आता है बादल, पानी ले जाता है। जब पानी जमीन से ले आता है समंदरों से, तो फिर उसके अंदर समंदर की मछलियां, मेंढक, सांप भी उसके साथ चले जाते हैं। जब पानी पड़ता है तो फिर उसके साथ वो सब चीजें पड़ती है। ऐसा जमीन पर, अच्छा, खुश्की और हवाई जराए की निस्बत बहरी जराए से होगी। तो बात क्या चल रही थी, हवा की, बादल की। तो बादलों के जरिए अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मैदान तीह में अल्लाह ताला उनको साया दिया था। बादल उन पर साया कर रहा था, 40 साल तक बादल बनी इसराइल पर साया कर रहा था, और बादल उनके साथ चलता भी था। वो लोग चलते थे तो उनके साथ बादल चलता भी था। कौम आद देखो, अब ये बनी इसराइल के लिए क्या हुआ, बादल रहमत का जरिया बना। अब देखो, कौम आद के लिए यही बादल उनके लिए अजाब का जरिया बना। कौम आद पर अजाब की इब्तिदा ऐसे ही हुई कि अरसा दराज से बारिश ना हुई, जमाने तक उन पर बारिश नहीं हुई कौम आद पर। अचानक क्या देखते हैं कि बादल जाहिर होने लगा, बादल निकला, बादल ऐसा का बारिश बरसा का दिखा। उन्होंने समझा कि बादल बारिश बरसाएगा। बल्ला की गर्मी थी, सख्त गर्मी की वजह से जब मैदान में वो लोग निकल कर चले गए। बल्ला के दिन से बारिश पड़ता नहीं था, गर्मी भी सख्त थी। बादल आया तो लोग क्या समझ गए, बारिश बरसता का, बोल को लोग बाहर निकल गए घरों से, बादल में पानी भीगेंगे बोल को, ठंडा आता बोल को, निकल खड़े हो गए बाहर घरों से। तो बजाय बारिश के सख्त आंधी, तूफान, जलजला आ गया, अजाब बनकर आ गया बादल। तो आंधी आ गई जिसकी वजह से वो तहस नहस होकर रह गई, मर गए वो लोग बादल की वजह से, अजाब बनकर आ गया। ऐसा जब हवा बादल आता था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो रिवायत सुना, हज़रत आयशा जना फरमाती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग बादल देखकर खुश होते हैं, लेकिन हुजूर बादल देखकर परेशान होते हैं। क्यों? वजह ये बताई कि क्या पता इसमें अल्लाह अजाब देकर भेजे हो, अजाब इस बादल के जरिए से हो सकता है। ऐसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादल देखकर परेशान होते थे। आगे देखो, अब जब बारिश बरसती है, बादल आता है, बारिश बरसती है, अब इसके जरिए से इंसानों का फायदा चाहिए। जब बारिश बरसेगी, अनाज पीकेगा तो फिर रैतु, जमींदार आदमी उसके पिकाएगा कर बेचेगा तो उसकी जिंदगी का जरिया बनेगा। तो ये वसाइल बारिश के जरिए से, बादल के जरिए से वसाइल माश को देखकर आश देने वाले तक पहुंचना है। मतलब क्या है आश का मतलब क्या है? जिंदगी देने वाला। तो वसाइल माश, जिंदगी गुजारने के जरिए, बारिश बरसना, पिकाना, ये सब जरिए माश पैदा करना। तो वसाइल माश को देखकर, इनके जरिए से, इनको देखकर आश देने वाला, जिंदगी देने वाले तक पहुंचना है, उसकी बात करना है, वो है मकसद इसका। अच्छा, आगे अल्लाह ताला सूरज, जमीन, आसमान, ये सब चीजें, तो ये सब चीजें इंसान के फायदे के लिए है। सूरज निकलेगा तो चीजों को, झाड़ों को फायदा होता है, झाड़ों को जरी हवा भी लगना, उनको चांद की ठंडक भी लगना है। सूरज के अंदर गर्मी है, अब देखो गर्मी का क्या फायदा है भाई, हमें अगर अनाज पिकने के बाद सुखाना का तो क्या करना पड़ता है, धूप होना पड़ता है। धूप में तो फिर क्या होता है, फायदा नहीं होता उससे। दूसरी बात, अब हवाओं का फायदा क्या है? अब तसरीफ लिया हवाओं का फायदा, जब अब तो अलग अलग तरीके से सुखाना गिखाना एक होता है, लेकिन हवाओं के जरिए से अब भी कुछ जगहों पर तुरुप डालते थे आदमियां खड़कर, ये हवाओं का फायदा है। हवाओं के जरिए से पोटू अलग हो जाता था, दाना अलग होता था, ऐसा। ये इसका हवाओं के और कई फायदे हैं इंसान के जरिए। अब हवा नहीं होगी तो फिर मर जाती। हवा से हमारी जिंदगी, अल्लाह जरिया बनाया है, दुनिया असबाब की है,
اسباب کے تحت اللہ تعالیٰ قدرت نشانیاں انسان کے لیے بنا دیا ہے، ذریعہ بنا دیا، زندگی کا ذریعہ. زمین کی بھی انسان کی زندگی کا ذریعہ ہے، ہوا بھی انسان کی زندگی کا ذریعہ ہے، پانی بھی انسان کی زندگی کا ذریعہ ہے. یہ سب چیزیں دن رات سے ہمارے کو واسطہ پڑتا رہتا ہے، ان کا سامنا ہم کو کرنا پڑتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ سب چیزیں انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں، ضرورت کے ذریعہ بن گئی چیزیں ہیں. اور تو تصریف ریاح، جب انسان کو ہوا نہیں لگی تو انسان مر جاتا. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ، اب دیکھو تصریف ریاح، ہوائیں کبھی کبھار وہ رحمت بنتی، کبھی کبھار وہ زحمت بنتی، وہ کبھی کبھار عذاب بنتی ہیں. اب کب وہ ہوائیں رحمت بنتی ہیں، کب وہ عذاب بنتی ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں قرآن مجید میں ہوا کا لفظ، ہوا کے لیے جو لفظ آیا ہے، وہ اگر دو لفظ آتے ہیں ہوا کے لیے، ایک ریح کا لفظ آتا ہے ریاح، دوسرا ہے یہاں تو تصریف ریاح کا آیا ہے، ایک ریح آتا ہے، دوسرا ریاح کا لفظ آتا ہے. اب سمجھ رہا ہے ہم کو کون سا لفظ آیا تو کیا معنی ہو سکتا ہے. حضرت قتادہ فرماتے، حضرت ابی نے کیا فرماتے ہیں، دیکھو اصول قرآن میں جہاں ریاح و تصریف ریاح لفظ آیا ہے، استعمال ہوا ہے، وہ رحمت. جہاں لفظ قرآن مجید میں ریاح کا کو آیا ہے تو پھر اس سے مطلب مراد کیا ہوگا؟ رحمت مراد ہوگا. اور جہاں ریح استعمال ہوا ہے لفظ تو اس سے عذاب مراد ہوگا. اب یہاں وہ تصریف ریاح آیا ہے تو ریاح استعمال ہوگا تو پھر رحمت مراد ہوگا. جب ریاح نے سر کر ریح استعمال ہوگا تو پھر وہاں مطلب کیا ہوگا؟ وہاں مطلب ہوگا عذاب کی ہوائیں. تو یہاں ایک مثال بتا دیتا ہوں آپ کو. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ریح آیا تو پھر سرسرًا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب. دیکھو یہاں ریح کا کو آیا تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ عذاب الخزی فی الحیات الدنیا. تو قوم عاد اللہ سمود کو ان کو عذاب دیا اللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے سے. اللہ وہ یہاں بیان فرماتی ہے ہوا کے ذریعے سے اللہ ان کو عذاب دیا ہے. کیسا عذاب دیا ہے قوم عاد کو؟ ہوا کے ذریعے سے. وہ ہوا کا لفظ، یہ لفظ کون سا ہوا ہے؟ فارسلنا علیہم ریحًا. تو قرآن مجید میں ریح لفظ آیا ہے ہوا کے، تو پھر اس سے مراد کیا ہوگا؟ عذاب مراد ہوگا. جب ریاح لفظ استعمال ہوا ہے تو پھر اس سے وہ ہوائیں جو رحمت بھیجتی ہیں، وہ ہوائیں سے مراد ہوں گی. دیکھو صحابہ کیسے تفسیر کریں، دیکھو قرآن کے لفظ کی. تو صحابہ کے زمانے سے، نبی کے زمانے سے قرآن تفسیر کا نظام چلتا رہا ہے. تو حضرت عبدہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے ہوائیں رحمت ہیں اور ان میں بعض ہوائیں عذاب بھی ہیں. جب تم ہوا کی آواز سنو تو کہو اللہم اجعلها ریاح رحمت ولا تجعلها ریاح عذاب. اللہ اس ہوا کو تو رحمت بنا دے اور ہمیں اس ہوا کے ذریعے سے عذاب کا ذریعہ نہ بنا، اس ہوا کو عذاب کا ذریعہ نہ بنا. اور کئی چیزیں ہیں. لیکن عباس فرماتے ہیں پانی، ہوا، یہ دو چیزیں اللہ کے لشکروں میں سے دو لشکر ہیں اور ہوا بڑا لشکر ہے. جب بارش برستی ہے ساتھ میں اگر ہوا بھی ہوگی تو پھر اوپر کو چل جاتی کم پہ بھی. اللہ کی قدرت ہے. انسان اس لیے جب بارش بھی ہوتی ہے، دیکھو الگ الگ دعائیں ہیں. بادل اٹھتا ہے الگ دعا ہے، بارش برستی ہے الگ دعا ہے، بارش تیز ہوتی ہے الگ دعا ہے. جب آندھیاں ساتھ میں ہوائیں چلتی ہیں بارش کے ساتھ میں، انسان برداشت نہیں کر سکتا تو اس وقت میں دعا پڑھنے کا بھی ہے. اللہم لا تقتلنا بعذابک اللہم لا تہلکنا بعذابک ولا تقتلنا بغضبک وعافنا قبل ذلک. اللہ اس ہوا کے ذریعے سے، اس آندھی اور طوفان اور بارش کے ذریعے سے ہم کو تو قتل نہ فرما، ہلاک نہ فرما. اللہ ایک ہماری ضرورت کے مطابق بارش برسا دے اللہ، اور دعا اس کے اندر ہے. تو یہ سب چیزیں بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں. اور کئی چیزیں ہوا کی بھی کئی قسمیں ہیں. بعضوں نے ہوا کی 8 قسمیں بتائی ہیں، بعضوں نے 7 قسمیں بتائی ہیں. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں ہوا کی 8 قسمیں ہیں، ان میں سے 4 رحمت ہیں اور 4 عذاب ہیں. 4 رحمت اچھی ہوائیں ہیں، 4 عذاب کی ہوائیں ہیں. ان کے نام بھی بتائے ہیں، ناشرات، یہ سب چیزیں، والناشرات نشرا والنازعات، یہ ہوائیں کے نام، ان سے سورہ بھی ہے، ان سے مرسلات عرفا والنازعات، یہ سب ذاریات ذروا، یہ سب ہوائیں کے نام آئے. دیکھو ناشرات، مبشرات، مرسلات، ذاریات، یہ ہیں، یہ ہوائیں، یہ 4 ہیں. یہ عذاب کی ہیں، یہ عذاب کی ہوائیں ہیں. اور عقیم، سرسر، اور یہ دونوں خشکی میں ہوتی ہیں ہوائیں، عقیم اور سرسر عذاب کی ہوائیں. آصف اور فاصف، یہ دونوں سمندر میں ہوتی ہیں ہوائیں. عیسیٰ بن ابی عیسیٰ الخیاط یہ فرماتے ہیں ہوائیں 7 قسم کی ہیں: صبا، دبور، جنوب، شمال، خروخ،
نکیبہ ریح القائم، صبا مشرق سے، یہ سب لوگ یہ ہوائیں کہاں کہاں ہوتی ہیں، کون سی ہوا کہاں شروع ہوتی، کہاں ختم، دیکھو کئی سی تحقیق کرنے کو مفسرین، عجیب بات ہے، عجیب علم کے لوگ تھے لوگ. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو اس لیے ہمیں جب ہوائیں چلتی ہیں تو پھر ہمیں اللہ سے رحمت مانگنا ہے، اللہ اس کے ذریعے سے اس کا جو فائدہ ہے وہ ہم کو عطا فرما، اس کے ذریعے سے اگر شر اگر تو بھیج رہا ہے تو ہم کو اس سے بچا لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کی ہمیں اس سے وہ دعا کرنا ہے. اور کئی باتیں ہیں ہماری ضرورت کی جو چیزیں ہمیں اس سے وہ چیزیں لینا ہے. تو یہ سب چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، ہمیں اس کے ذریعے سے، اور تصریف ریاح ہوائیں بھی اللہ نشانیوں میں سے ہے، والسحاب بادل بھی اللہ نشانیوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ بادلوں کے ذریعے سے کبھی اللہ عذاب بھیجتے ہیں، کبھی اللہ ان کے ذریعے سے اللہ رحمت بھیجتے ہیں. جب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو ہمیں ان سب چیزوں کو دیکھ کر سمجھ کر، یہ سب چیزیں اللہ کیوں بیان کی ہے، لآیات، یہ سب چیزیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لقوم یعقلون، جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے سب چیزیں نشانیاں ہیں. ان چیزوں کو دیکھ کر بندہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والے کے تک پہنچنا ہے، اللہ کو ماننا، عبادت کرنا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے سب چیزیں ہیں. تو ہمارے لیے سبق اور پیغام کیا ہے، اللہ کی مخلوقات کو دیکھ کر ہم خالق تک پہنچنا ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں ان چیزوں کو پیدا کرنے والے تک ہمیں پہنچنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے. یہ سبق ہم کو لینا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مخلوقات کو دیکھ کر اللہ تک، خالق تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کو معبود سمجھ کر اسی کی عبادت کرنے کی، اسی کی عبادت پر جینے کی، اسی کی عبادت اور موحد بننا، مطلب اسی کی عبادت کرنا مطلب کیا، موحد بننا، موحد بن کر جینے کی، موحد بن کر مرنے کی توفیق عطا فرمائے.